باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں تک پڑھا تھا کل؟ عبارت یاد ہے؟ ہاں یہاں تک پڑھا تھا وَكَفَّارَةُ خُلْفِ النَّذْرِ وَالْعَهْدِ إِنْ جَعَلْنَاهُمَا كَكَفَّارَةِ رمضان كما هو أصح الأقوال روایتاً. دیکھ لیا عبارت؟ ہاں یہ ہے. تو کفارہ کے 5 اقسام میں سے کفارہ کون سا پڑھ رہے تھے آخر میں جو ہم پڑھا ہے وہ کفارہ مخیرہ پڑھ رہے ہیں. مخیرہ وہ کفارہ مخیرہ کے موارد میں سے ایک مورد ماہ رمضان کے قضا روزہ توڑنے کی صورت میں جو کفارہ ہے وہ کل بتایا. اور دوسرا کفارہ مخیرہ کا دوسرا مورد ہے خلف النذر والعہد. اگر کسی نے نذر کیا یا عہد کیا اس کی خلاف ورزی کرے تو اس صورت میں کفارہ مخیرہ قرار دیا ہے. اور خلف النذر والعہد کے لیے کون سا کفارہ ضروری ہے تو اس کے بارے میں 5 اقوال ہے علماء کے درمیان. اور شہید ثانی نے یہاں پہ تفصیلاً اقوال ذکر نہیں کیا، فقط اشارہ کیا ہے کما ہوا اصح الاقوال روایتاً کہا. اب ابھی ہم آج کے خلاصے میں ان 5 اقوال کی طرف اشارہ کرنا ہے جو خلف النذر کے بارے میں موجود ہے. اگر کسی نے نذر اور عہد کی خلاف ورزی کی تو کس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو مشہور اور اصح قول ماہ رمضان کے کفارے کے برابر ہے. یعنی ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ ہے وہی خلف النذر کا کفارہ ہے. تو ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ اوپر بتایا نا، پہلے بندہ آزاد کرنا، پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اگر وہ نہ ہو سکے تو 7 دن روزہ رکھنا. یہ خلف النذر کے لیے بھی وہی ہے. یعنی ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کا جو بھی کفارہ ہے وہ خلف النذر اور عہد کے لیے بھی ثابت ہے. اور اسی کو شہید نے اصح الاقوال قرار دیا ہے، سب سے صحیح قول یہ ہے. اور اس کو کفارہ مخیرہ میں شمار کیا. اور ان تینوں میں مرضی ہے، جس طرح ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کی صورت میں بھی ان تینوں میں سے کوئی بھی دینا مرضی تھا، یہاں پہ بھی مرضی ہے. دوسرا قول قسم توڑنے کے کفارے کی طرح ہے. یعنی بعض علماء نے کہا ہے نذر اور عہد توڑنے کا کفارہ ماہ رمضان کے کفارے کی طرح نہیں ہے بلکہ قسم توڑنے کے کفارے کی طرح ہے. جس طرح قسم توڑنے کے لیے کفارہ کیا ہے وہی کفارہ خلف النذر اور خلف عہد کے لیے، نذر اور عہد دونوں کا حکم ایک ہے، ساتھ لایا ہے. تو قسم توڑنے کا کفارہ پہلے بھی بتایا، آگے بھی آئے گئے. ایک بندہ آزاد کرنا ہے یا 10 فقیر کو کھانا کھلانا یا 10 فقیر کو کپڑے دینا. اگر یہ سب نہ ہو سکے تو 3 دن روزہ رکھنا. یہ قسم توڑنے کا کفارہ تھا. یہی کفارہ خلف النذر کے لیے بھی ثابت ہے. ہاں 2 قول. تیسرا قول یہ ہے کہ نذر اگر روزہ رکھنے کی نذر کی ہے تو رمضان کے کفارے کی طرح ہوگی. اگر روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا نذر کیا ہو تو قسم کی طرح ہے. یعنی نذر کے مختلف صورتیں ہیں. کتاب النذر جو ایک مفصل کتاب ہے وہاں پہ بتائیں گے کہ انسان نذر کرتے ہیں تو ایک دفعہ نذر روزہ رکھنے کی نذر کرتا ہے یا نماز پڑھنے کی نذر کرتا ہے. تو نذر کے مختلف اقسام ہے. تو بالفرض اگر کسی نے نذر کیا کہ اگر خدا نے میری فلان حاجت پوری کی تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا یا 5 دن روزہ رکھوں گا، جتنے بھی روزہ رکھنے کے نذر کیا ہے، بعد میں اس نے خلف نذر کیا یعنی اسی روزے کو توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ وہی رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ ثابت ہوگا. اما اگر نذر روزہ رکھنے کے بارے میں نہ ہو بلکہ نذر کسی اور کام کے بارے میں ہو، مثال کے طور پر کسی نے نذر کیا کہ اللہ نے فلان حاجت پوری کی، میری ضرورت پوری کی تو میں فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا کہا، یا مثلا کسی اور نیک کام کی نذر کی، کیونکہ نذر کرنے کے لیے کوئی بھی اچھے کام کا نذر کر سکتے ہیں. تو اگر روزے کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا نذر کیا تھا
اور اس نے خلف نظر کیا یعنی اس نظر کے مطابق عمل نہیں کیا تو مطلب قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوگا وہ نظر کے لیے بھی وہی ہوگا. یہ تفصیل والا قول ہے, قول سوم. ہاں, قول سوم کا خلاصہ کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ یعنی اگر نظر روزہ رکھنے کا ہو تو روزہ توڑ دیا تو رمضان کے کفارے کی طرح یعنی قول اول کی طرح ہو جائے گا. اگر روزے کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا نظر کیا ہو اور اس نے بعد میں خلاف ورزی کی تو قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا. یہ تیسرا قول ہو گیا. چوتھا قول تفصیل دیا ہے ایک اور لحاظ سے کہ اگر نظر کرنے والا قدرت رکھتا ہے, اس کی طاقت ہے تو رمضان کے روزہ توڑنے کی طرح ہے. یعنی اگر اس کے پاس پیسہ ہے, مال ہے یا اس کی جانی طاقت ہے, روزہ رکھنے کے قابل ہے تو ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اگر قدرت نہیں ہے, کمزور ہے, مالی اعتبار سے, جانی اعتبار سے, تو اس کے لیے وہی قسم والے نظر کے لیے وہی کفارہ ہوگا. یعنی قسم, یہ بھی قسم کی طرح ہے. ہاں یہ بھی قسم کی طرح ہے اگر قدرت نہ ہو. چوتھے قول میں یہاں تفصیل دیا تو تیسرا قول بھی تفصیلی والا ہے, چوتھا بھی تفصیل ہے, لیکن آپس میں تھوڑا فرق ہے. ہاں کہ تیسرے قول میں نظر میں تفصیل دیا ہے کہ نظر اگر روزے کا کیا ہو تو رمضان کے کفارے کی طرح, اگر نظر روزے کے علاوہ کوئی اور کام کا ہو تو قسم کی طرح. چوتھے قول والے کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس طاقت ہو تو رمضان کے روزہ توڑنے کی کفارے کی طرح ہے, اگر ناتوان ہے, قدرت نہیں ہے تو قسم توڑنے کی کفارے کی طرح ہے. چونکہ قسم توڑنے کے کفارہ تھوڑا ہلکا ہے, کم ہے, اسی لیے قدرت اور توانائی کے ساتھ اس بات کو مقید کیا ہے چوتھے قول والوں نے. پانچواں قول زہار کے کفارے کی طرح ہے. یہ پانچواں قول ہے نظر اور عہد کی خلاف ورزی کرنے کا کفارہ کتنا ہے؟ زہار والا کفارہ ہے. تو زہار والا کفارہ کل آپ کو بتایا وہی رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ ہے, اما اس میں مرتبہ ہے, مخیرہ نہیں. ہاں زہار میں مرتب تھا کہ پہلے بندہ آزاد کرنا تھا, اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا. ہاں پھر آگے جا کے اگر وہ نہ ہو سکے تو 7 دن روزہ رکھنا تھا. بس یہ اس کا خلاصہ ہو گیا. اس کے بعد وفی کفارت جزاء الصید وهو الثلاث الاول من الثلاثۃ الاولى. یہاں پہ ایک عبارت ہے شہید اول ثانی کی عبارت میں ہے. تو شہید ثانی کی عبارت میں ثلاث الاول پہلے 3 من الثلاثۃ الاولى پہلے 3 کفارات میں سے, پہلے 3 میں پہلے 3 کفارہ. اب یہ تو ایک معمہ ہو گیا نا, پہلے 3 تو پہلے 3 تو ہمارے ذہن میں پہلے 3 خلفاء کا نام آئے گا, تو خلفاء کے نام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہاں پہ پہلے 3 تو یہاں پہلے 3 سے مراد پہلے 3 حیوانات, 3 جانوروں کا نام ہے. ہاں اب یہ خلفاء کا نام آیا تو 3 جانوروں کا نام ہے. تو یعنی حج کے احرام کے کفارات میں جزاء الصید یعنی شکار کرنے کا کفارہ. تو شکار کرنا ہر حیوان کے لیے الگ الگ کفارہ رکھا ہے شریعت نے. تمام حیوانوں کے لیے الگ الگ کفارہ رکھا ہے. اب وہ کتاب حج میں ایک الگ فصل بنایا ہے کہ شکار کرنے کا کفارہ کتنا ہے, کس حیوان کے لیے کتنا ہونا چاہیے. تو ان میں سے پہلے 3 حیوانات اور اس کے بعد آگے حیوانوں کے لیے تفصیلات بتائے, وہ مزید یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اشارتاً اس سلاسل اول پہلے 3 حیوانات کا ذکر کرنا ہے. نمبر 1 شترمرغ, یہ پہلا حیوان ہے جس کو ذکر کیا ہے کفارے کے سلسلے میں. شترمرغ تو آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا نہیں دیکھا؟ شترمرغ ایک بڑا پرندہ ہے اور اس کا شترمرغ فارسی اور اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے. شترمرغ دیکھو اس کا نام اور اس کے جسم کی شکل ایک جیسے ہے. شتر کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ اونٹ کو. مرغ کہتے ہیں پرندے کو. تو شتر مرغ یعنی ایسا پرندہ ہے جو ہم اونٹ کی طرح ہے, یعنی اس کی گردن لمبی ہے اور ہم پرندہ ہیں. تو مثال میں ضرب المثل میں جو کام چوری کرنے والے ہیں, کام نہ کرنے والے بندے ہیں, ان کی مثال شتر مرغ کی مثال دیتے ہیں. ہاں
یہ پہلے ایک دفعہ کسی کلاس میں بتایا تھا. تو شتر مرغ سے کوئی کہے بھائی تم بار اٹھاؤ، کیونکہ شتر کا کام کیا ہے؟ بار اٹھانا ہے نا. تو وہ بہانہ لائے گا کہ میں پرندہ ہوں، مرغ ہوں، کیسے بار اٹھاؤں. تو کوئی اور آ کے کہے بھائی تم پرواز کرو، تو وہ کہہ رہے میں شتر ہوں، کیسے پرواز کرو. تو یہ دونوں کام نہیں کرے گا. ہم شتر کا کام نہیں کرتے مرغ ہونے کے بہانے سے، اور مرغ کا کام بھی نہیں کرے گا شتر ہونے کے بہانے سے. تو یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو کام نہیں کرتے ہیں بہانہ بنا کے. جس طرح مدارس میں بھی ابھی ہم بطور مثال بتا رہا ہوں، وہاں کسی پر تنقید تو نہیں کرتے ہیں. تو کچھ طالب علم سینئر ہو کے استاد بھی بنتے ہیں نا، یعنی 1-2 کلاسیں پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی شتر مرغ کی طرح بن جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بھائی تم استاد کے قانون پر چلو، تو وہ کہہ رہے طالب علم ہوں، ہاں ہم استاد کے قانون پر نہیں چلیں گے. اگر ان سے کہے بھائی تم طالب علم کے قانون کے فالو کرو، تو وہ کہیں گے ہم استاد بن گئے ہیں. تو دونوں نہ استاد کے قانون پر عمل کرتے ہیں، نہ طالب علم کے قانون پر عمل کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بس آزاد ہے. تو شتر مرغ ایسا جانور ہے جو شکل میں شتر کی طرح ہے اور پرندہ ہے، اور اتنا بڑا ہے، اس کے انڈے بھی موٹے موٹے ہیں. تو عربی میں اس کو نعامہ کہتے ہیں. ہاں، شتر مرغ کا نام نعامہ ہے، اور اس کو اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کیا، مار دیا، تو اس کے 4 کفارات ہے. 4 کفارہ ذکر کیا ہے، اور ان میں سے پہلے 3 میں اختلاف ہے، چوتھے میں اختلاف نہیں ہے. اب شتر مرغ کے 3 کفارے کون کون سے ہیں وہ ہم عبارت میں وضاحت کریں گے ہم. اور یہ ایک جانور ہو گیا نا شتر مرغ. دوسرا جانور، دوسرا حیوان جس کے بارے میں اختلاف ہے وہ بقر وحشی اور گھوڑا اور گدھا. یہ اس قسم کی جو جسامت والے حیوانات ہیں وہ ہے. بقر وحشی یعنی جنگلی گائیں. جنگلی گائیں تو دیکھا ہوگا نا، جو جنگل میں رہنے والے گائیں ہیں. اور گھوڑا اور گدھے کا شکار کرے کوئی حالت احرام میں، ان جانوروں میں سے کوئی مارے، تو اس کے لیے بھی 4 کفارے بیان کیا ہے. ان میں سے پہلے 3 کفارے میں اختلاف ہے، چوتھے میں نہیں ہے. اور آخری تیسرا جانور جس کے بارے میں اختلافی ہے وہ ہرن اور خرگوش. ان جیسے جانوروں کے بارے میں بحث ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں، حج کے احرام میں ان جانوروں کو مار دیا، تو ان کے لیے بھی 4 کفارے ذکر کیا ہے. اور اختلاف جو ہے پہلے 3 میں ہے، آخری چوتھے میں نہیں ہے. تو ابھی ہم اقوال کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بورڈ کے ذریعے سے بھی ہم آپ کو کچھ سمجھائیں گے اور پھر عبارت شروع کریں گے. نظر آ رہا ہے نہیں بورڈ؟ تو دیکھو، سب سے پہلے شتر مرغ. شتر مرغ اس کے لیے 4 کفارہ ہے. شتر مرغ کے 4 کفارے. نمبر 1، شتر کی قربانی، یعنی اگر کسی نے ایک شتر مرغ کو شکار کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک اونٹ کو قربان کرنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، اس کی قیمت گندم خرید کر، یعنی اس کی قیمت میں گندم خرید کر 7 مسکین کو دینا، یہ دوسرے نمبر پر ہے. یعنی اگر کسی نے شتر قربان نہیں کرنا چاہا، یہ مخیرہ ہے. ان تینوں میں مخیرہ ہونے میں اختلاف ہے. تو اگر کوئی شتر قربانی کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ ایک شتر کی قیمت کا گندم خریدنا ہے، پھر اس گندم کو کیا کرنا ہے؟ 7 مسکین میں تقسیم کرنا ہے. یہ دوسرے نمبر پر ہے. تیسرے نمبر پر 60 دن روزہ رکھنا ہے. یعنی اگر کسی نے شتر مرغ شکار کیا حالت احرام میں تو کیا کرنا پڑے گا؟ 60 دن روزہ رکھنا ہوگا. اب یہ 3 چیزیں ہیں نا، ان 3 چیزوں کے مخیرہ ہونے میں اختلاف ہے. یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مخیرہ ہے، یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی دے دے تو کافی ہوگا. یعنی شتر قربان کرے، یا اس کی قیمت سے گندم لے لے، یا 60 دن روزہ رکھے. ان میں سے پہلے بھی شتر مرغ کا شکار بھی کیا، بعد میں اس کی سزا ایک شتر کو قربان کرنا ہے. ہاں، یہ سزا ہے، کفارہ ہے. شتر مرغ کو شکار نہیں کرنا چاہے نا حالت احرام میں، تو حتیٰ کہ ایک چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے. تو کسی نے حالت احرام میں تیر مارا، ایک شتر مرغ کو گرا دیا، تو شتر مرغ کے
شکار کرنے کی سزا یہ ہے. تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے؟ 18 دن روزہ رکھنا. تو کہتے ہیں دیکھو ان تینوں میں اختلاف ہے. آیا یہ تین جو کفارہ بتایا یہ تینوں مخیرہ ہے یا مرتبہ ہے؟ اختلاف اس میں ہے. اما اگر یہ سب نہ ہو سکے تو آخری چوتھی صورت میں آئے گی 18 دن روزہ رکھنا. تو 18 دن روزہ رکھنا یہ مرتبہ ہے. اس کے مرتبہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ چوتھے نمبر سے پہلے جو تین ہے اس کے آپس میں مخیرہ ہے یا مرتبہ ہے، اختلاف ہے. بعض علماء نے ان تینوں میں مخیرہ قرار دیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ تینوں بھی مرتبہ ہے. مرتبہ اور مخیرہ کا فرق تو کل سمجھ میں آیا ہے نا. مرتبہ یعنی پہلے اگر وہ نہ ہو سکے تو دوسرا، اگر وہ نہ ہو سکے تو تیسرا. مخیرہ کا مطلب یہ نہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی انتخاب کرے، مرضی ہے. تو اختلاف اس شترمرغ کے 4 کفارات میں سے پہلے 3 میں اختلاف ہے. سمجھ میں آیا؟ اب آ جاؤ دوسرے جانور کی طرف. دوسرا جانور بقر، وحشی، گھوڑا اور گدھا، ان میں سے کوئی بھی شکار کرے، حالت احرام میں شکار کرے تو اس کے بھی 4 ہے. نمبر 1 ایک گائے کو قربان کرنا. نمبر 2 10 فقیر کو کھانا کھلانا. نہیں 30، 10 نہیں 30 صحیح. تو یہ ایک گائے کی قیمت، جس طرح ایک شتر کی قیمت گندم خرید کے تقسیم کیا تھا نا، یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ اگر گائے قربان نہ کرے تو اس ایک گائے کی قیمت سے گندم خریدنا ہے اور 30 فقیر کو کھانا کھلانا یا ان میں تقسیم کرنا. نمبر 3 30 دن روزہ رکھنا. اب یہ 3 ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ان تینوں میں مخیرہ یا مرتبہ ہے، اس میں اختلاف ہو گیا. بعض علماء نے کہا ان تینوں میں مرتب ہے، یعنی پہلے گائے ہے، اگر وہ نہ ہو سکے تو 30 فقیر کو کھانا کھلانا، اگر وہ نہ ہو سکے تو 30 دن روزہ رکھنا. اس طرح ترتیب ہے. اور دوسرے علماء نے کیا کہا؟ یہ مخیرہ ہے، اور شہید نے بھی مخیرہ ہونے کو انتخاب کیا. اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو آخر میں 9 دن روزہ رکھنا. 9 دن یہ اس کا چوتھا کفارہ ہے. چوتھے کفارے میں اختلاف نہیں ہے. پہلے 3 ہاں یہ اوپر والے جو تینوں ہے نا وہ تینوں نہ ہو سکے تو چوتھے نمبر تک آئے گا. ہاں یہ معذور ہو، نہ ہو سکے وہی معذور ہو، نہیں کر سکے. اما گزشتہ جو تینوں ہے اس کے آپس میں کیا رابطہ ہے، اس میں اختلاف ہو گیا. بعض نے ان تینوں کے آپس میں ترتیب وار ہے، مرتبہ ہے. کچھ علماء نے کہا مخیرہ ہے. اب آ جاؤ تیسرے جانور کی طرف. تیسرا جانور ہرن اور خرگوش جیسے جو جسامت والا ہے نا، چھوٹے جسم والا حیوانات ہے، ان کا شکار کرنا. یہ 4 کفارے ہیں جو سامنے ہے. نمبر 1 ایک گوسفند کی قربانی، یعنی ایک بیڑ بکری گوسفند، یہ پہلا ہے. اس کے بعد اسی کی قیمت سے گندم خرید کر 10 فقیر کو دینا. اس کے بعد نمبر 3 10 دن روزہ رکھنا. یہ 3 ہو یا نہیں ہو گیا؟ اب ان تینوں میں اختلاف ہو گیا ہے. بعض علماء نے کہا ان تینوں میں ترتیب ہے، مرتبہ ہے، اور بعض دوسرے علماء نے کہا یہ مخیرہ ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو نمبر 4 3 دن روزہ رکھنے والی بات آئے گی. یہ 3 ہے. ادھر تھوڑا لکھنے میں گڑبڑ ہو گیا. 3 دن روزہ رکھنا. اب یہ 3 دن روزہ رکھنے کی باری جو ہے مرتب شکل میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح اس کے بھی چوتھے نمبر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے چوتھے نمبر میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 3 صورتوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں. اسی لیے اس کی پہلے یہ شترمرغ والا نہیں ہے، ہاں اس کی وہ کفارہ ان دونوں سے باری ہے نا. شترمرغ کی قیمت ہے، قیمتی حیوان ہے وہ گائے سے بھی باری ہے. تو وہی ہو نا، شترمرغ قیمتی جانور ہے اور شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے. یعنی ایک چونکہ شتر ہے نا، شتر مرغ ہے. دیکھو اس کے اندر 2 چیزیں مرکب ہے، ہم اونٹ ہے ہم مرغ ہے. اس لیے اس کی سزا پورا ایک اونٹ کو قربان کرنا ہے. اور شترمرغ کے فائدے بھی ہے. یعنی آپ پہلے میں نے مثال دیا تھا، جو کام چوری کرنے والا ہے ان کو شترمرغ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں شترمرغ کے جو انڈے ہیں نا وہ اتنے موٹے ہیں اور اس کے لیے بہت قیمت ہے. اب پتہ نہیں اس کے اور بھی مزید فوائد ہوں گے جو شترمرغ پالنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمیں تو معلومات نہیں ہے.
اور شترمرغ اگر نہیں دیکھا ہے تو چڑیا گھر جا کے دیکھو، اتنا موٹا پرندہ ہے. ہاں اچھا، تو یہ 3 قسم کے جانور ہے جس کے 4 کفارے ذکر کیا، اور ان میں سے پہلے 3 میں اختلافی ہے. ہاں آخری چوتھے میں اختلاف نہیں ہے، یہ خلاصہ بحث ہے. اور اس کے بعد کفارہ ما جمعت الوصفین، ہاں وہاں تک عبارت آئے گی، ادھر آگے ہم خلاصہ بتائیں گے. فی الحال اس کی عبارت پڑھنا ہے اور زیادہ خلاصہ نہیں ہونا چاہے، بس عبارت دیکھ لو. ہاں وفی کفارت خلف النذر، نہیں وفی نہیں ہے نا، وکفارت خلف النذر والعہد، وکفارتو ہے، فی تو نیچے کفارت جزاء الصید اس عبارت میں آئی ہے. ہاں یہ کفارہ مخیرہ کے موارد گنتے ہوئے شہید نے فرمایا وکفارت خلف النذر والعہد، نذر اور عہد کی خلاف ورزی کرنے کا کفارہ بھی مخیرہ ہے. ان جعلناہما کا کفارت رمضانہ، یعنی یہ مخیرہ کس صورت میں ہے؟ اگر ہم خلف النذر اور عہد کو کفارہ رمضان کی طرح قرار دے دے. یعنی یہ پہلا قول، دیکھو اس 5 اقوال جو ہم نے پھر اس لکھا ہے، ان میں سے پہلا قول شہید نے انتخاب کیا ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ ہم قرار دے دے تو یہ مخیرہ ہوگا، جس طرح رمضان کے روزہ توڑنے میں کفارہ مخیرہ قرار دیا تھا، یہاں پہ بھی مخیرہ ہے. کما ہوا اصح الاقوال روایتاً، جس طرح یہی قول یعنی پہلا قول ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ قرار دینا، اسی طرح قرار دینا تمام اقوال سے صحیح قول ہے، اصح ہے، سب سے بہتر صحیح قول ہے روایت کے لحاظ سے. اب یہ اقوال شہید ثانی کے عبارت میں ہے، اسی اقوال کے ضمن میں ہم نے سارے اقوال آپ کے سامنے لایا. 5 اقوال ہے، نذر اور عہد توڑنے کا 5 اقوال سامنے آیا، ان میں سے سب سے پہلا قول شہید نے انتخاب کیا. وفی کفارت جزاء الصید خلاف، ہاں شہید اول کی عبارت دیکھو وفی کفارت جزاء الصید خلاف، یعنی شکار کرنے کے کفارے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. یہ شہید اول کی عبارت ہے. ہاں عبارت میں نے آگے سے ملایا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. وفی کفارت جزاء الصید یہ خبر مقدم ہے، خلاف مبتدا مؤخر ہے. ہمارے اس کتاب میں آگے صفحے میں آیا ہے، آپ کی کتاب میں پتہ نہیں کہاں ہے کیونکہ کتابیں مختلف ہے. نظر آ رہا ہے خلاف. تو شکار کرنے کے کفارے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. تو شکار کس جانور کا؟ شہید اول نے تو نہیں فرمایا نا، تو شہید ثانی فرما رہے وَهُوَ الثَّلَاثُ الْأُوَلُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى. ہاں یہ معمہ والی عبارت ہے، ابھی ہم نے معمہ کو حل کیا ہے الحمدللہ. وَهُوَ الثَّلَاثُ الْأُوَلُ، اول پڑھو، اول جمع اول ہے، وہ پہلے 3 ہے، پہلے 3 جانور یا پہلے 3 حیوان. من الثلاثۃ الاولی، پہلے 3 کفارات میں سے، یعنی پہلے 3 حیوانات شتر مرغ، بقر وحشی اور ہرن، یہ 3 ہو گئے نہیں ہو گئے 3، اور ان کے ہر ایک کے لیے 4 کفارات ہیں. ان میں سے پہلے 3 کفاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے. وَهُوَ الثَّلَاثُ الْأُوَلُ، وہ پہلے 3 حیوانات ہے، من الثلاثۃ الاولی، پہلے 3 کفاروں میں سے. ترجمہ بھی سمجھ میں آیا؟ مما ذکر فی الکفارات، ان کفارات میں سے جو کفارات حج میں ذکر کیا. فی الکفارات سے مراد فی کفارات الحج، کتاب حج کے کفارات میں جو بیان ہوا ہے وہاں پہ یہ باتیں بیان کی ہے. لا مطلق جزائہ، شہید ثانی فرماتے ہیں مطلق جزائے الصید کے لیے یہ کفارہ نہیں ہے، یعنی جو بھی جانور مارے اس میں اختلاف ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حیوانوں کے جو فہرست بنا دیا ہے شہید نے، ان میں سے پہلے 3 حیوانات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. خلافن، یہ خلافن شہید اول کی عبارت میں مبتدا مؤخر ہو گیا کہ شکار کرنے کے کفارے کے بارے میں اختلاف ہے. فی انہ مرتب او مخیر، اختلاف کس بات میں ہے کہ آیا وہ کفارہ مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے.
یہ اختلافی ہو گیا. والمصنف اختار فیما سبق الترتیب، اور جناب مصنف نے شہید اول نے گزشتہ بحث سے مراد یعنی کتاب حج میں ترتیب کو انتخاب کیا ہے، یعنی مرتبہ ہونا چاہیے. پہلے تین میں مرتبہ ہے. وَهُوَ أَقْوَى، شہید ثانی بھی اس کو مانتے ہیں. یہی قول بہتر ہے. کون سا قول؟ یعنی مرتبہ قرار دینا بہتر ہے. ترجمہ واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ مرتبہ قرار دینا شہید ثانی نے بھی پسند کیا. اب اس کی وجہ بھی نیچے بتائے گا کہ قرآن کی آیت ہے، یعنی جزائے صید کے بارے میں، یعنی اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کیا تو کیا کفارہ دینا ہے، وہ قرآن کی آیت ہے. ہمارے کتاب کے اس حاشے میں آیت لکھی ہے، میں ذرا دیکھ لوں. وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. شاید آپ کی کتاب کے حاشے میں بھی آیت لکھی ہے، میرے خیال میں نہیں لکھا. آیت ہے نیچے. ہاں ہاں یہ میں آیت کے شروع سے پڑھ رہا ہوں، آپ درمیان سے پڑھ رہے تو یہی آیت ہے. ہاں یعنی آیت یہ ہے وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى، وہ آیت اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، لا تقتلوا الصید، تم لوگ شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، در حالت کہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے کوئی بھی جانور عمدن جان بوجھ کر قتل کیا تو فجزاؤہ مثل ما قتل من النعم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جس طرح جانور مارا ہے اسی طرح قربانی کرنا پڑے گا. جس طرح شتر مرغ کو مارا تو شتر کی قربانی کرنا پڑے گا جو اس کی ہم شکل ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آیت پڑھو. متعمدا فجزاؤہ مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم بالغ الکعبۃ ہدیا بالغ الکعبہ فکفارتہ اطعام مساکین او عدل ذالک صیاما. یہ اطعام مساکین، غریبوں کو فقیروں کو کھانا کھلانا. او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزہ رکھنا. دیکھو آیت میں جو استدلال کیا ہے وہ او کے ذریعے سے کیا ہے، لفظ او. لفظ او ادبیات عرب میں آپ کو بتایا ہے تخییر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور فا ترتیب کے لیے بغیر مہلت کے ہے، اور ثم تاخیر کے لیے. تو ہر حرف عاطفہ کے لیے اپنا الگ الگ معنی ہے. تو اس آیت میں حیوانوں کی شکار کے لیے جو چیزیں بتایا اس کے درمیان میں او استعمال کیا. تو شہید نے کتاب گزشتہ کتاب میں کتاب حج میں ترتیب کو انتخاب کیا، اور شہید ثانی نے بھی ترتیب کو انتخاب کیا. اما دوسرے علماء نے جو تخییر کا ہے نا، ان کی دلیل یہ ہے، یعنی جو تخییر کا قائل ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے نا، وہ تو دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قرآن کے آیت میں او استعمال ہوا ہے تو او کا مطلب یعنی تخییر ہونا چاہیے، ترتیب نہیں ہے. اور ایک حدیث بھی بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ او استعمال ہوا وہ تخییر کا معنی ہے. یہ بھی تائید ہے، یعنی او تو ویسے کلام عرب میں تخییر ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی او استعمال ہوا ہو وہ تخییر کا معنی ہے. تو یہ آیت بھی او والا ہے نا، او کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو تخییر کا معنی اس طرح پایا جائے گا. بس شہید ثانی نے تخییر والوں کی دلیل پیش کیا. وہ مبنى الخلاف، اور اس اختلاف کی بنیاد، یعنی علماء میں اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف کی بنیاد کس بات پر ہے؟ علی دلالت ظاہر الآیہ، اس آیت کے ظاہر کی دلالت پر ہے. العاطفۃ للخصال بأو، یعنی اس آیت نے خصال کفارے کو، خصال یعنی مجموعہ کفارہ یا اقسام کفارے کو عطف کیا ہے بأو، او کے ذریعے سے عطف کیا ہے. الدال علی التخییر، اور وہ او تخییر پر دلالت کرنے والا ہے. عبارت کا ترجمہ واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو دوبارہ اوپر سے ہوا. مبنى الخلاف
اس اختلاف کی بنیاد ہے علی دلالت ظاہر الآیہ، آیت کے ظاہر کی دلالت پر بنیاد ہے، العاطفۃ للخصال بأو، اس آیت میں یعنی خصال کفارات کو یعنی کفارہ کے اقسام کو او کے ذریعے سے عطف کیا، الدال علی التخییر، اور وہ او تخییر پر دلالت کرنے والا ہے، ودلالت الخبر، اور روایت بھی دلالت کرتی ہے علی ان ما فی القرآن بأو فہو علی التخییر، یعنی ایک حدیث ہے، خبر سے مراد یعنی جو ریڈیو اور اخبار میں جو خبر آتا ہے وہ مراد نہیں ہے، خبر اصطلاح فقہ میں کیا ہے، حدیث کو کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جو بھی قرآن کریم میں او آئے گا فہو علی التخییر، وہ تخییر کی بنیاد پر ہے، وعلی ما روی نصا من انہا علی الترتیب وہو مقدم۔ اب دیکھو شہید ثانی نے تخییر والوں کی دلیل پیش کیا، اب شہید ثانی سے کوئی پوچھ سکتے ہے بھائی آپ نے تخییر والوں کے لیے قرآن کی آیت دلیل لایا تو تخییر کو انتخاب کرو نا، ترتیب کو کیوں انتخاب کیا؟ شہید اول اور ثانی دونوں نے کیا کیا؟ ترتیب کو انتخاب کیا، مرتبہ قرار دیا ہے، تو تخییر تو قرآن کی آیت کی ظاہر بھی ہے اور روایت بھی ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی روایت ہے، ایک روایت ہمارے پاس بھی ہے کہ کفارہ جو جزائے صید ہے وہ ترتیب پر ہے، اور یہ روایت نص سے صریح ہے، یعنی ایک ظاہر ہے ایک نص ہے، یہ اصول کا بحث ہے، اصول میں جو ظواہر کی بات کی ہے نا، ابھی آپ لوگ اصول ثانی پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، تو ہاں ظاہر یعنی جو کلام سے جو ظاہری معنی سمجھ میں آتا ہے اس کو ظاہر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نص، ہوتا ہے نص یعنی 100% 100% ایک مطلب پر دلالت کرتے ہیں، اس کو نص سے صریح کہتے ہیں، تو اگر ظاہر اور نص میں ٹکراؤ ہو تو ظاہر کمزور ہے، نص جو ہے قوی ہو جائے گا، تو شہید ثانی بھی فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک روایت صریح ہے، یعنی ایک روایت نص ہے جو ترتیب پر دلالت کرتا ہے، تو نص اور ظاہر میں جب تعارض ہو تو نص کو مقدم کرتے ہیں، ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں، بس شہید ثانی کے پاس یہ دلیل ہے، وَعَلَى مَا رُوِيَ نَصًّا، اور اس روایت کی بنیاد پر ہے، یہ وَعَلَى مَا رُوِيَ یہ اوپر عبارت پر عطف ہے، وَمَبْنَ الْخِلَافِ عَلَى دَلَالَةِ ظَاهِرِ الْآيَةِ، ہاں یہ تخییر والوں کی دلیل ہے، یعنی اس اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قرآن کی آیت کا ظاہر دلالت کرنے والا ہے، اور اس بات پر بنیاد ہے عَلَى مَا رُوِيَ نَصًّا، ایک روایت کی گئی ہے واضح اور نص کے طور پر کہ من انہا علی الترتیب، کہ وہ خصال ترتیب کی بنیاد پر ہے، انہا کی ضمیر خصال کفارہ یعنی کفارہ کے جو اقسام، تو ترتیب کی بنیاد پر ہونے پر دلالت کرتی ہے، وَهُوَ مُقَدَّمٌ، اور یہی خبر مقدم ہے، وَهُوَ کی ضمیر یعنی وہ روایت تو مؤنث کا لفظ ہے لیکن عبارت میں خبر آیا نا اس لیے مذکر کا ضمیر لایا ہے، وَهُوَ یعنی یہی روایت یا یہی خبر مقدم ظاہر پر مقدم ہے، تو بالآخرہ جزا صید کے پہلے 3 جانوروں کے پہلے 3 کفارہ کے بارے میں شہید ثانی کا نظریہ کیا ہوا؟ ترتیب ہوا، یعنی ترتیب ابھی شتر مرغ کی مثال میں ہم سمجھائیں گے، باقی آپ خود سمجھ جائیں گے، ترتیب کا مطلب یہ ہوگا کہ شتر مرغ کی شکار کی صورت میں سب سے پہلے شتر کی قربانی کرنا پڑے گا، ہاں سب سے پہلے یہ، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کی قیمت سے گندم خریدنا پڑے گا، اگر یہ نہ ہو سکے تو 7 دن روزہ رکھنا پڑے گا، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو 18 دن روزہ رکھنا ہوگا، یہ سب ترتیب والا ہو گیا، اسی طرح باقی تمام میں ترتیب ہے۔ تخییر کا معنی تو واضح ہو گیا، دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے نا، پھر لمبا ہو جائے گا گفتگو۔ والتی جمعت الوصفین، اور وہ کفارہ جو دونوں صفت کو اپنے اندر جمع کیا ہے، یعنی کفارہ کے اقسام میں سے یہ چوتھا ہے، یعنی ایک ایسا کفارہ ہے جس میں تخییر بھی ہے اور ترتیب بھی ہے، مخیرہ بھی ہے مرتبہ بھی ہے، اس کی ایک مثال ہے کفارۃ الیمین، قسم توڑنے کا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ اطعام 10 مساکین، وہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، لباس پہنانا، کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرنا، مخیر بین الثلاث، ان 3 میں اختیاری ہے، پس مخیرہ کی صفت آ گئی نہیں آ گئی؟ تو 3 چیزوں میں پہلے تخیر ہو گیا، 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا غلام آزاد کرو، آپ کی مرضی ہے، ان میں سے کوئی بھی انتخاب کرو،
فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر یہ سب نہ کر سکے تو 3 دن روزہ رکھنا. تو یہ ترتیب ہو گیا. ہاں پہلے 3 میں اختیاری ہے، پہلے تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا تو 3 دن روزہ رکھنا ترتیب ہو گیا. اسی لیے ما جمعت الوصفین، یعنی ایسا کفارہ جس میں ہم تخییر پایا جاتا ہے، ہم ترتیب پایا جاتا ہے. اور آخری بھی پڑھیں گے، بس ختم ہونے والے ہے، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا نہیں، انشاءاللہ آپ تھکے نہیں ہوں گے. وقد تقدم، نہیں عبارت چھوڑ کے نیچے آئے ہیں، آپ لوگوں کو ہوش بھی نہیں ہے، مجھے بھی ہوش نہیں رہا. فَإِنْ عَجَزَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، آخری کفارہ وَكَفَارَةُ الْجَمْعِ، کفارے کے 5 اقسام میں سے 5واں قسم کفارہ جمع ہے. تمام کفارہ اکٹھا ادا کرنا ہوگا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک کفارے سے وہ گناہ نہیں چھپے گا. کفارہ یعنی گناہ چھپانے کے لیے نا، تو اگر کسی کو ایک چادر سے پردہ کر کے نہ چھپے تو دوسرا چادر ڈالنا پڑے گا. اسی طرح ایک ایسا گناہ جس کے کفارے 3 ادا کرنا پڑے گا، یعنی جمع ہے، سارے کفارے جمع کرنا ہے. ہاں نہیں چھپتا ہے، جمع ہے، اکٹھا کرنا ہے. یہ کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ لقتل المؤمن عمدا ظلما، یعنی کفارہ جمع کسی مومن کو جان بوجھ کر ظلم زیادتی کے ساتھ قتل کیا ہو. تو قتل خطا کفارہ مرتبہ میں ذکر کیا تھا نا پہلے، قتل خطا غلطی سے مارنا، اس کا گناہ تو ہلکا ہے نا، غلطی سے مار دیا. یہ تو قتل عمدی ہے، اور ظلمن بھی ہے، ناحق قتل کیا. ظلمن کے قید کیوں لایا؟ کیونکہ قتل عمدی کبھی کبھار قصاص میں ہوتا ہے. ہاں قصاص میں کسی کو مار دیا تو وہ تو کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جائز ہے، وہ بھی عمدی ہے، جان بوجھ کے مارتے ہیں. یا کسی کو شرعی حد جاری کر کے زانی کو سنگسار کیا یا اس کو مار دیا تو یہ قتل عمدی تو ہو جائے گا، لیکن ظلمن نہیں ہوگا، حقاً ہوگا. اما یہاں جو کفارہ والا قتل ہے وہ ظلمن ہے، ظلم سے زیادتی کے ساتھ مارا ہے. اب وہ جمع والا کفارے کے اقسام کیا ہے؟ وہ یہ عتق رقبہ، غلام آزاد کرنا، وصیام شہرین متتابعین، 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا، واطعام 60 مسکینا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر سمجھا ہے تو ان تینوں میں سے کون سا انجام دے گا؟ ہاں اگر اس سوال کا جواب دے تو پتہ چلے گا آپ کو یہ بات کفارہ جمع والی بات سمجھ میں آیا ہے. ہاں سب کا نام ہے، جمع کا مطلب یہ نہیں سارا کام کرنا ہے. ہاں ابھی تو پتہ چلا، کچھ سمجھا ہے. ہاں بس ابھی تھک گئے ہوں گے، اس لیے بس یہ آخری عبارت ہے. ہاں کل والا بحث سے مربوط کریں گے. وَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اور 7 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی اس کے ساتھ ملاؤ تو کفارہ جمع ہو گیا. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِفْطَارَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى مُحَرَّمٍ مُطْلَقًا يُوجِبُهَا أَيْضًا. شہید اول نے کفارہ جمع کے لیے ایک مورد بیان کیا، اما شہید ثانی کہہ رہے کہ کتاب سوم میں، روزے کی کتاب پڑھا ہوگا شاید آپ نے گزشتہ سال، اور اس سال تو جو پڑھنے والے وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، مجھے یاد ہے پتہ ہے. تو ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے بحث میں آ کر یہ بھی کہا شہید اول نے کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کا روزہ حرام چیز کے ذریعے سے توڑ دیا تو وہ بھی کفارہ جمع ہے. بس یہ دوسرا مورد ہو گیا. وقد تقدم، بے شک گزر گیا ہے، ان الافطار فی شہر رمضان، بے شک ماہ رمضان کا روزہ توڑنا، علی محرم، حرام چیز کے ساتھ روزہ توڑے یا حرام چیز کے ذریعے سے روزہ توڑے، مطلقاً. دیکھو یہ مطلقاً کے 2 معنی کیا ہے، ایک سواء کان اصلیاً کالزنا والاستمناء. دیکھو یہ عجیب غریب مثالیں دے رہے، یہ مثالیں آپ کے لیے سمجھ میں آنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے. ایسی مثالیں تو طالب علموں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. ہاں تو حرام مطلقاً، کیونکہ حرام بعض چیزیں ذاتاً حرام ہے، حرام اصلی کہتے ہیں. تو حرام اصلی والی چیزوں کے ذریعے سے روزہ توڑ دیا، مثلا خدا نخواستہ کسی نے رمضان کے روزے کے حالت میں زنا کیا یا استمنا کیا. استمنا تو پتہ ہے نا،
طلب منی استمنا باب استفعال سے، بس اس کی زیادہ وضاحت نہیں کریں گے کیونکہ طالب علم خود سمجھتے ہیں استمنا. تو یہ حرام ہے، کام حرام ہے اور اس کے ذریعے سے روزہ توڑ دیا تو کفارہ جمع ہے. ام عرضیًا، ہاں دیکھو حرام عرضی یعنی ایک چیز حرام اصلی نہیں ہے، حرام عرضی ہے. یہاں پہ مثال دیا ہے، ایک منٹ ٹھہرو، یہ حاشیے میں لکھا ہے بہت چھوٹا لکھا ہے نظر نہیں. ہاں فی حالت الحیض، اگر کسی نے اپنے زوجہ کے ساتھ حالت حیض میں جمع کیا تو اپنے زوجہ تو حرام اصلی نہیں ہے نا، وہ حلال ہے، لیکن حیض کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی اور روزے کی حالت میں بھی اس نے یہ کام کیا تو یہ حرام چیز کے ساتھ روزہ توڑ دیا ہے، کفارہ جمع ادا کرنا ہوگا. فہذہ جملۃ الاقسام، بس کفارے کے تمام اقسام یہی ہے، یعنی جو کفارہ شریعت نے مسلماً بغیر اختلاف کے بیان کیا ہے وہی 5 ہے، اور کل سے انشاءاللہ ایسے کفارے بیان کریں گے جو اختلافی ہے، یعنی بعض علماء نے مانا ہے بعض نے نہیں مانا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.